بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ ہے چینل ٹریول وتھ ٹائم اور میں حاضر ہوں ایک نئے موضوع اور ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ معزز ناظرین، چائے ہماری زندگی کا وہ اہم حصہ ہے جس کے بغیر ہمارے دن کی شروعات نہیں ہوتی۔ بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو شام کو جب تک چائے نہ پئیں تو ان کے دن بھر کی تھکاوٹ ہی ختم نہیں ہوتی۔ ہم پاکستانی اس چائے کے اس قدر شوقین ہیں جس کا اندازہ 2021 سے 2022 کی حکومت کی اس رپورٹ سے لگایا جا سکتا ہے، جس رپورٹ کے مطابق پاکستانی 24 ارب 80 کروڑ کی چائے پی گئے۔ لیکن کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ یہ چائے جس کو ہم اتنے شوق سے پیتے ہیں، اس کی ایجاد کیسے اور کب ہوئی؟ اس چائے کو کس نے ایجاد کیا؟ اس چائے کو بنانے کا مقصد کیا تھا؟ پہلی بار اس چائے کو کہاں اور کیسے دریافت کیا گیا؟ یقیناً یہ وہ سوالات ہیں جن کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو انہی سوالوں کے جوابات دینے کی کوشش کریں گے۔ چائے کے علاوہ اور بھی بہت سی چیزیں ہیں جو محض اتفاق سے وجود میں آئیں، جن میں سے 2 کا ذکر ہم آج کی اس ویڈیو میں کریں گے: ٹائرز اور میچز۔ بڑھتے ہیں ویڈیو کی جانب، لیکن ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کہ اس چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے۔ چائے کی دریافت اور اس کی ابتداء سے متعلق کئی کہانیاں مشہور ہیں۔ چینیوں کے مطابق چائے کی دریافت کا سہرا قدیم چینی دیو مالائی بادشاہ شینگ، جو کہ ایک کسان تھا اور چینی عقائد کے مطابق زراعت کا بانی بھی، اس کو صفائی کا اس قدر خیال تھا کہ اس نے تمام رعایا کو حکم دیا کہ وہ پانی ابال کر پئیں۔ اس حوالے سے 2 روایات پائی جاتی ہیں۔ ایک روایت کے مطابق بادشاہ شینگ کے ایک مذہبی سفر کے دوران غلطی سے زہر سے بھری ایک جڑی بوٹی کھا لی تھی، جس کے بعد وہ مرنے کے قریب پہنچ گیا۔ اسی وقت ایک پتا ہوا میں اڑتا ہوا اس کے منہ میں چلا گیا۔ شینگ نے اس پتے کو چبا لیا اور اسی پتے نے اسے مرنے سے بچا لیا۔ دوسری روایت کے مطابق ایک دن کسی جنگل میں بادشاہ کا پانی ابل رہا تھا کہ چند پتیاں ہوا سے اڑ کر دیگچی میں جا گری۔ شینگ نے جب یہ پانی پیا تو نہ صرف اسے ذائقہ پسند آیا بلکہ اسے پینے سے اس کے بدن میں چستی بھی آ گئی۔ بادشاہ نے عوام کو حکم دیا کہ وہ بھی اسے آزمائیں۔ یوں یہ مشروب چین کے کونے کونے تک پھیل گیا۔ وہاں سے یہ چائے سیاحوں اور تاجروں کی مدد سے پوری دنیا میں پھیل گئی۔ برصغیر میں چائے کا استعمال ایک دوائی کے طور پہ کیا جاتا تھا۔ پانی میں چائے کی پتیاں ابال کر قہوہ بنایا جاتا تھا اور اسے پیا جاتا تھا۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کی مشرق سے ہر قسم کی اجناس کی تجارت کی ذمہ داری تھی۔ اسے چائے کی پتی مہنگے داموں چین سے خریدنا پڑتی تھی اور وہاں سے لمبے سمندری راستے سے دنیا کے باقی حصوں کی ترسیل چائے کی قیمت میں مزید اضافہ کر دیتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ انگریز شدت سے چاہتے تھے کہ خود اپنی نو آبادی ہندوستان میں چائے اگانا شروع کر دیں تاکہ چین کا پتا ہی کٹ جائے۔ اس منصوبے میں سب سے بڑی رکاوٹ یہ تھی کہ چائے کا پودا کیسے اگتا ہے اور اس سے چائے کیسے حاصل ہوتی ہے۔ سر توڑ کوششوں کے باوجود اس راز سے پردہ نہ اٹھ سکا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اب کمپنی نے رابرٹ فارچون کو اس پرخطر جاسوسی مہم پر بھیجا تھا۔ اس مقصد کے لیے اسے چین کے ان علاقوں میں جانا تھا جہاں شاید مارکو پولو کے بعد کسی یورپی نے قدم نہیں رکھا تھا۔ اسے معلوم ہوا تھا کہ فوجیان کے پہاڑوں میں سب سے عمدہ کالی چائے اگتی ہے، اس لیے اس نے اپنے رہبر کو وہیں کا رخ کرنے کا حکم دیا۔ سر منڈوانے، بالوں میں نکلی میڈھی گوندنے اور چینی تاجروں جیسا روپ دھارنے کے علاوہ فارچون نے اپنا ایک چینی نام بھی رکھ لیا: سنگ ہوا۔ فارچون تربیت یافتہ ماہر نباتیات تھا اور اس کے تجربے نے اسے بتا دیا تھا کہ چند پودوں سے کام نہیں چلے گا، بلکہ پودے اور ان کے بیج بڑے پیمانے پر سمگل کر کے ہندوستان لانا پڑیں گے تاکہ وہاں چائے کی پیداوار بڑے پیمانے پر شروع
ہو سکے۔ یہی نہیں، اسے چینی مزدوروں کی بھی ضرورت تھی تاکہ وہ ہندوستان میں چائے کی صنعتی بنیادوں پر کاشت اور پیداوار میں مدد دے سکیں۔ فارچون کی محنت رنگ لائی اور بالآخر وہ حکام کی آنکھ بچا کر چائے کے پودے، بیج اور چند مزدور بھی ہندوستان اسمگل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ ایسٹ انڈیا کمپنی نے اس کی نگرانی میں آسام کے علاقے میں یہ پودے اگانا شروع کر دیے۔ چین سے اسمگل شدہ چائے کی پیداوار اور اس کی ٹیکنالوجی اور تربیت یافتہ کارکن بے حد کارآمد ثابت ہوئے۔ جب ان طریقوں کے مطابق پتی تیار کی گئی تو تجربات کے دوران لوگوں نے اسے خاصا پسند کرنا شروع کر دیا۔ چینی تو ہزاروں برس سے کھولتے پانی میں پتی ڈال کر پیا کرتے تھے، مگر انگریزوں نے اس مشروب میں پہلے چینی اور بعد میں دودھ ڈالنا شروع کر دیا۔ ہر سال 15 دسمبر کو بین الاقوامی چائے کا دن منایا جاتا ہے۔ یہ دن چائے کی پیداوار کرنے والے ممالک مثلاً بنگلہ دیش، سری لنکا، نیپال، ویتنام، انڈونیشیا، کینیا، ملاوی، ملائیشیا، یوگنڈا، انڈیا اور تنزانیہ میں منایا جاتا ہے۔ اس دن کو منانے کا مقصد دنیا بھر کے ممالک کی توجہ چائے اگانے والے اور چائے کے کھیتوں میں کام کرنے والے کارکنان پر چائے کی تجارت سے ہونے والے اثرات پر مرکوز کرنا ہے۔ اس کے بعد ایک اور اتفاقیہ ایجاد جس کے بارے میں ہم بات کریں گے وہ ہے ٹائرز۔ ٹائرز کی ایجاد کیسے ہوئی؟ زمانے قدیم میں قدرتی ربڑ کا استعمال عام تھا، لیکن یہ سردیوں میں جم کر ٹوٹ جاتا تھا اور گرمیوں میں پگھل کر بدبودار اور چپچپا ہو جاتا تھا۔ ایک کیمسٹ چارلس گوڈیئر نے ربڑ کے مسائل پر قابو پانے کے لیے کئی سال تک تجربات کیے، لیکن اسے کامیابی ملی تو ایک غلطی کی وجہ سے۔ 1938 کا واقعہ ہے۔ ایک روز چارلس اپنی لیبارٹری میں ربڑ، سلفر اور سیسے کے امیزے سے بھری ٹیسٹ ٹیوبز پر کام کر رہا تھا کہ اس کے ہاتھ سے اتفاقاً پھسل کر وہ ٹیوبز جلتے ہوئے فائر اسٹوو پر الٹ گئی، مگر امیزہ پگھلنے کی بجائے ٹھوس شے بن گیا۔ اس کا رنگ کالا ہو چکا تھا، لیکن اس کی بیرونی سطح سخت اور اندرونی سطح نرم رہی۔ یوں حادثاتی طور پہ دنیا کا پہلا والکنائزڈ ربڑ دریافت ہوا، جس سے گاڑیوں کے ٹائر بنائے جاتے ہیں، اور اس کے بعد آٹو موبائل کی صنعت میں انقلاب آیا۔ اب آخر میں جس ایجاد کے بارے میں ہم بات کریں گے وہ ہے میچز۔ جی ہاں، میچز بھی اتفاق سے ہی ایجاد ہوئی تھی، جس کا استعمال ہماری روزمرہ زندگی میں بہت زیادہ ہے۔ ماچس کی ایجاد۔ دور قدیم میں پتھر کو رگڑ کر آگ جلائی جاتی تھی، جس کے بعد کھانے پینے اور روشنی کا انتظام کیا جاتا تھا۔ کوئی بھی ایسی چیز ایجاد نہیں ہوئی تھی جس کے ذریعے بآسانی آگ جلائی جا سکے۔ پھر آخرکار ایک برطانوی ادویات ساز سے اتفاقیہ ماچس ایجاد ہو گئی، اور یہ واقعہ سن 1826 کا ہے۔ ادویات ساز جان واکر کچھ کیمیائی مادوں کو ایک برتن میں ایک تیلی کے ذریعے آپس میں ملا رہے تھے۔ اس نے دیکھا کہ تیلی کے سرے پہ ایک سوکھا ہوا گولا سا بن گیا ہے۔ انہوں نے غیر ارادی طور سے تیلی کے سرے کو رگڑ کر سوکھا ہوا مادہ اتارنے کی کوشش کی تو ایک دم آگ جل اٹھی۔ اس طرح بالکل اتفاقاً اور حیرت انگیز طور پر ماچس کی ایجاد ہو گئی۔ اس نے اس ماچس کا نام فرکشن لائٹس رکھا۔ تیلیاں 3 انچ لمبی تھیں۔ ماچس کی ڈبی کی ایک طرف ریگمال لگا ہوا تھا جس پہ تیلیوں کو رگڑ کر جلایا جاتا تھا۔ بعد ازاں سیموئل جونز نے ماچس کی نقل بنائی۔ اس نے اپنی ماچس کا نام لوسیفر رکھا۔ اس کی تیلیاں چھوٹی تھیں اور ڈبیا بھی چھوٹی تھی، جسے ساتھ رکھنا آسان تھا۔ آگ جلانے کے لیے سلفر استعمال کیا جاتا تھا۔ فرانسیسی سائنسدان ژن چیسنل نے سن 1805 میں پہلی ایسی ماچس ایجاد کی جس کی تیلیوں کے سرے پہ شکر اور پوٹاشیم کلوریٹ لگایا جانے لگا۔ اس سرے کو مرتکز سلفیورک تیزاب میں ڈبو کر جلایا جاتا تھا۔ ژن چیسنل کی ایجاد کردہ ماچس کی تیلیاں جلانا کافی خطرناک ہوا کرتا تھا۔ آج کل ماچس سرخ فاسفورس سے تیار کی جاتی ہے۔ سرخ فاسفورس زہریلی نہیں ہوتی،
اسے جوہان ایڈورڈ لینڈرسٹروم نے دریافت کیا تھا۔ یہ وہ ایجادات تھیں جو محض اتفاق سے وجود میں آئیں۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سی ایسی ایجادات ہیں جو اتفاق سے وجود میں آئیں۔ ہم آپ کو اپنی آنے والی ویڈیوز میں بتاتے رہیں گے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ سی یو اگین۔ اللہ حافظ۔